اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق اللہ العظیم. آج تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی. حق تبارک و تعالی نے انسان کی ہر ضرورت کو پیدا کیا اور اس ضرورت کی چیز سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جائے اس کی تعلیم بھی دی. حق تبارک و تعالی نے انسان کو پہننے کے لیے کپڑے اور کپڑوں کے اندر کون سا کپڑا مردوں کے لیے جائز اور کون سا کپڑا مرد استعمال نہیں کر سکتا، اور کپڑوں کے اندر بھی اس کی لمبائی ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. اسی طریقے سے عورتوں کو تعلیم دی کہ ایسے لباس پہننے سے اپنے آپ کو روکا جائے کہ جس لباس کے پہننے کے باوجود اس میں سے بدن نظر آتا ہو. تو خیر، کپڑوں کے اندر بھی شریعت نے جو ہے ایمان والوں پر پابندی لگائی کہ تم کپڑا اپنی سطر کو ڈھانکنے کے لیے استعمال کرو تو کیسا کپڑا استعمال کرنا چاہیے. مردوں کو یہ بتلایا کہ چمک دھمک والے کپڑے اور ایسے کپڑے جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہوں، ایسے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ بیٹا اور بیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کپڑوں کے استعمال کرنے میں آزاد. گزشتہ یہ بتلایا گیا کہ کھانے پینے کی لائن سے ہم آزاد، لیکن شریعت نے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی بریک لگائی کہ کھائی جانے والی چیز کہیں حرام تو تمہارے پیٹ میں نہیں جا رہی، اس کا خیال. دوسرے نمبر پر فضول خرچی نہ ہو. تیسرے نمبر پر کھانے کی چیز کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. اور آج جو ہے کپڑوں کے متعلق کہ کپڑے کے اندر بھی شریعت نے پابند بنایا کہ جس لائن کے شریعت نے کپڑے استعمال کرنے کی اجازت دی، مرد انہی کپڑوں کا استعمال کرے، عورتیں بھی وہی کپڑے استعمال کرے. کپڑوں کے استعمال کرنے میں نہ مومن مرد آزاد ہے نہ مومن عورت آزاد ہے. قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی نے عورتوں کے متعلق یہ حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی تمام عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ یعنی پردے کی جو ہے تاکید بیان کی گئی کہ پردے کے بغیر جو ہے گھر سے باہر عورت نہ نکلے۔ اگر جو ہے ماں ایسے موقع پر یوں کہے کہ بیٹا اگر تو پردے میں نکلے گی تو تیری منگنی کیسے ہوگی، تجھے جو ہے کوئی دیکھے گا کیسے، تو یہ جو ہے سوچ غلط سوچ ہے اور یہ گندی سوچ ہے۔ اس لیے کہ آج اگر عورتیں بغیر برقعے کے باہر نکلی یا اپنا چہرہ کھول کر نکلی اور یہ سمجھتی ہے کہ مجھے جو ہے دیکھنے والے پاک نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ اس کی جو ہے خام خیالی ہے اور یہ جہالت ہے۔ جو بھی نظر ہماری طرف اٹھے گی وہ شہوت والی اٹھے گی، اور کون مرد برداشت کرے کہ میری عورت کو کوئی پرایا مرد دیکھ کر چلا جائے۔ مرد کی غیرت جو ہے اس کو گوارا نہیں کر سکتی، لیکن آج گناہ ہوتے ہوتے دل اتنا سیاہ ہو چکا کہ مرد جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ بعض موقعوں پر مرد جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے پاس آ کر بیٹھ، تو بھی ان کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے غیرت کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری پاک بیوی پر کوئی غلط نظر ڈالے۔ اور آج جو ہے ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ یہاں سے جو ہے 2 میٹر یا 5 میٹر تک ہم چل کر جائیں اور کوئی جو ہے نامحرم مرد ہماری بیوی پر نظر ڈالے اور ہم جو ہے اس کو جا کر پوچھے کہ تو نے جو ہے یہ نظر ڈالی کیوں، تو کوئی کہے گا کہ اس کا چہرہ پسند آیا، اس کی جو ہے آنکھ پسند آئی، اس کی ناک پسند آئی۔ پتہ چلا کہ جتنے بھی دیکھتے ہیں یہ شہوت والی کتے والی نظر سے دیکھتے ہیں، اور مرد کے لیے جو ہے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہوتی۔ تو عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ اب اگر ماں یہ کہے کہ بیٹا برقعے کے بغیر چلو، تم کو لوگ دیکھیں اور جو ہے پسند کریں تاکہ تمہارا رشتہ آئے، تو پتہ چلا کہ جو حل شریعت نے بتلایا یہ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ شریعت نے حل بتلایا کہ پردے کے ساتھ نکلو گے اللہ کی رحمت والی نظر ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت والی نظر ہوگی ہمارا بچہ جو بھی دیکھے گا تقدیر کا جوڑا جہاں لکھا ہوگا اس کو جو ہے پسند آ جائے گا۔ اور اگر شریعت کے خلاف ہم چلے تو پھر یہ چہرے پر اللہ کی غصے والی نظر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چہرے سے ناراض ہوں گے۔ اب چاہے ہم لاکھ تیار کر جائیں، لاکھ جو ہے میک اپ لگا کر لے کر جائیں، لاکھ جو ہے فیشنیبل کپڑے اور بھاری سے بھاری کپڑے پہنا کر لے کر جائیں، لیکن اللہ کی غصے والی نظر جس پر ہو وہ چہرہ کسی کو کیا پسند آ سکتا ہے۔ لوگ جو ہے پھر اسی نظر سے ہماری بچی کو، ہمارے بچے کو دیکھیں گے۔ تو خیر اگر ماں باپ جو ہے کوئی ایسی حرکت کرے تو اس وقت اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ 4 ہیں، اس میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ پتہ چلا کہ ماں باپ اگر جو ہے دیندار نہ ہو تو بھی ان کی خدمت کا حکم شریعت نے دیا، ان کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا، لیکن پہلے دن یہ بتلایا گیا کہ جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، نبی کی نافرمانی ہوتی ہو، اس میں ماں باپ کا کہا نہیں مانا جائے گا، اس وقت اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے نبی کی مانی جائے گی۔ خیر اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ جو ہے دیندار نہیں، ویسٹرن کلچر کا جو ہے ذہن رکھنے والے اور جو ہے فیشنیبل اور فارورڈ جو ہے چلنے والے، تو ایسے ماں باپ کے لیے اولاد کیا کرے؟ کیا اپنے ماں باپ کو ڈانٹے؟ کیا اپنے ماں باپ پر غصہ کرے؟ تو شریعت نے اس کی تو اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ تم اپنی خدمت کے کام انجام دو اور اس کے بعد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، میرے ابا کو ہدایت دے دے، ہم سب کو سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ یہ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئی،
میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن آج ایسے الفاظ آپ کے بارے میں سنے کہ دل جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے جو ہے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فوراً جو ہے دعا کے ختم پر میں اپنے گھر پر پہنچا، گھر کے دروازے پر دستک دی، میری ماں نے میرے قدموں کی آواز کو پہچان لیا، میں نے دیکھا کہ جو ہے باتھ روم میں سے نہانے کی آواز آ رہی ہے، میری ماں نے کہا ٹھہرو میں نہا کر آتی ہوں۔ میری ماں جو ہے کپڑے پہن کر نہا کر جب دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو دروازہ کھولتے ہی میری ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں جو ہے خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور میری ماں کو ایمان کی دولت سے جو ہے مالا مال کر دیا، میری ماں جو ہے جنت والے راستے پر آ گئی۔ تو پتہ چلا یہ صحابہ کرام کا عمل کہ اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی۔ پتہ چلا کہ ہم کو بھی اگر ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی اور ویسٹرن کلچر پر چلنے کی ضد کرتی ہے، فیشن پرستی کی ضد کرتی ہے، ایک باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی ایسا کپڑا پہنے کہ جو شریعت جس کا حکم شریعت نے دیا ہو، لیکن بیٹی یہ ضد پر ہے کہ مجھے فلانا کپڑا لا کر دو، تو ایسے موقع پر باپ کیا کرے؟ تو باپ کو چاہیے کہ بیٹی کی محبت کو چھوڑے، اس لیے کہ نبی کی محبت اولاد کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ تجھے رونا ہو تو رو، تجھے جو ہے مجھ سے بات نہ کرنی ہو تو نہ کر، میں یہ کپڑا کبھی تجھے لا کر نہیں دے سکتا جس میں میرے نبی ناراض ہوتے ہوں۔ تو یہ جو ہے باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح سے جو ہے تنبیہ کرے۔ لیکن آج یہ دیکھا گیا کہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کے کہے پر چلتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کماتا کس لیے ہوں؟ تمہارے لیے کماتا ہوں تاکہ جو ہے تمہاری چاہتوں کو پورا کروں۔ تو جو ہے قرآن کریم نے یہ بتلا دیا کہ تم اپنی من کی چاہت پر چلنے کے لیے نہیں آئے، تم کو رب کی چاہت پر چلنے کے لیے بھیجا گیا۔ تم رب کی چاہت پر چلو گے، اللہ تمہاری چاہت کو پورا کرے گا اور جنت کے اندر عمدہ سے عمدہ لباس پہنائے گا اور ایسے جو ہے زیورات اور ایسی چیزیں تم کو دے گا کہ وہ ایسی چیزیں نہ کبھی کسی آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے اس کا تذکرہ سنا اور نہ کبھی کسی کے دل پر اس کا جو ہے گزر ہوا۔ تو پتہ چلا کہ باپ اپنی بیٹی کی محبت میں اس کو شریعت کے خلاف چلنے میں تعاون مدد نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ پر اور ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو۔ پتہ چلا کہ اگر ماں باپ دیندار نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے اولاد دعا کرے گی، اور اگر اولاد جو ہے ہٹ دھرمی والی ہے، ضدی قسم کی ہے، تو ایسے موقع پر باپ ان کی محبت کو چھوڑے اور نبی کی محبت اپنے دل میں رکھے کہ میرے نبی کی چاہت، میرے نبی کی پسند جو ہے وہی لا کر دوں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز میں لا کر دے نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی بچی کا رشتہ طے کرتے ہیں اور جب جو ہے شادی کا موقع آتا ہے تو اس وقت جو ہے بیٹی یہ تمنا کرتی ہے کہ مجھے جو ہے ایسا کپڑا لا کر دیا جائے جس میں جو ہے بدن نظر آتا ہو۔ تو ایسے موقع پر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو پیارے آقا کی تعلیم سنائے، اور در حقیقت جو ہے یہ بچپن ہی سے تربیت کا جو معاملہ ہونا چاہیے، ماں باپ جو ہے اس میں تربیت پر دھیان نہیں دیتے۔ جب چھوٹا ہے تو کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کی چاہت پورا کرو، کل بڑا ہوگا تو جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غلط چیزیں ہیں، بچپن ہی سے شریعت کے مطابق ان کو ڈھالا جائے، جیسا کہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ اپنے ساتھ 2 بچے کو لے کر آئی تھی۔ جب حضور سے نکاح ہوا، ایک کا نام جو ہے عمر تھا لڑکے کا نام، اور لڑکی کا نام جو ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ حضرت عمر
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ایک مرتبہ میں کھانے کے لیے بیٹھا، میں چھوٹا تھا، میرے ہاتھ ادھر ادھر آگے بڑھ رہے تھے تو میرے نبی نے فرمایا عمر بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ۔ میرے نبی نے یہ عمل کر کر ہم سب کو یہ بتلا دیا کہ بچپن ہی سے بچے کی تربیت کی جائے۔ اس لیے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور باپ کو جو ہے اب گھر میں بیٹھ کر بچوں کی تربیت کا ایک موقع ملا ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھے، سحری اور افطاری میں اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھے اور پیارے آقا کی تعلیم ان کو سمجھائے کہ کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھی جائے، بھول جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے، کھانا کس طرح سے کھایا جائے، اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھایا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کس طرح سے کی جائے، وضو کس طرح سے کیا جائے، استنجا کا کیا طریقہ ہے اور گھر میں رہنے کا کیا طریقہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کون سے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنی بیوی کی تربیت کرے کہ دیکھ اگر تو اور میں جھگڑا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے تو یہ بچوں کے اندر یہ عادت آئے گی۔ بچہ ماں باپ کی باتوں کو بڑا جو ہے غور سے سنتا ہے اور اس کو کیچ کر لیتا ہے، اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اب یہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ بات کرے گا تو وہی لہجہ جو باپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنایا وہی لہجے کے ساتھ یہ بیٹا اپنی جو ہے بہن کے ساتھ بات کرے گا، گالی گلوچ والے الفاظ ہوں گے۔ اب مبارک مہینہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے تو پھر جو ہے ہمارا روزہ نہ معلوم قبول ہوتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے۔ ہم جو ہے اپنی بات چیت میں خوب دھیان رکھیں۔ اس لیے جو ہے علماء نے لکھا کہ بچہ چاہے چھوٹا ہے، بولنا نہیں جانتا، لیکن ماں باپ کی ایک ایک بات کو وہ کیچ کرتا ہے کہ میری ماں میرے ابا کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتی ہے، میرا باپ میری ماں کے ساتھ کون سے لہجے میں بات کرتا ہے۔ بچے جو ہے اس کو کیچ کر لیتے ہیں اور پھر آپس میں جب ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ ماں والے الفاظ بچی دہراتی ہے اور باپ والے الفاظ بیٹا دہراتا ہے۔ اس وقت ماں باپ جو ہے اس کے منہ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گالی بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی بہن کو ستاتا ہے۔ ماں یہ بھول جاتی ہے کہ یہ میرے ہی الفاظ میری بچی دہرا رہی ہے، کاش میں اپنے الفاظ پر قابو کر لیتی تو میرا بچہ جو ہے آج یہ الفاظ نہ بولتا۔ اسی لیے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا کہ فیمن نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ میرے نبی نے 3 باتیں بتلائی۔ سب سے پہلا جو لفظ فرمایا املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر تم جھوٹ بولو گے، مذاق کرو گے تو تمہارا بچہ بھی جو ہے مذاق تمہارے ساتھ کرے گا، اور جب دوستوں کی محفل میں یا جو ہے بھرے مجمع میں اگر وہ بچہ تمہاری مذاق اڑائے تو تم جو ہے آ کر اپنی بیوی سے کہو گے لے یہ تیری اولاد کو پکڑ، تیری اولاد کی زبان ٹھیک نہیں، تیری بھی زبان خراب، تیری اولاد کی زبان بھی خراب۔ اب میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ کاش اس وقت جو ہے باپ یہ سوچ لیتا کہ میں اس کے الفاظ کو سنوں تو صحیح، میں جس طرح سے جو ہے ہنسی مذاق کرتا ہوں، میں نے جو ہے اس کو طریقہ نہیں بتلایا کہ ہنسی مذاق کب کی جائے اور کس انداز میں کی جائے۔ میں ہنسی مذاق میں کسی کا دل توڑتا ہوں، میرا بچے نے آج میرا دل توڑا، مجھے اتنا برا لگا، کاش میں اپنے بچے کی تربیت کرتا اور اس کو سمجھاتا کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے۔ تو خیر کہنے کا منشا یہ کہ بچوں کی جو تربیت کا دور ہے اس کو آج ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ماں جو ہے یہ سوچ کر کہ جو ہے چھٹی ہے، بچہ تھک جائے گا، کنٹال جائے گا، اس کو جو ہے تسبیح نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ابھی تو نابالغ ہے، بالغ ہوگا تب ہو جائے گا۔ لیکن میں ان ماں اور باپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنے بچے کو یہ کہہ کر کھانا اس کے سامنے سے ہٹا دیتے ہو کہ ابھی تو نابالغ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تب کھا لے گا؟ اس وقت تو ماں کا کلیجہ جلتا ہے
کہ میں نہ کھاؤں لیکن میری اولاد کھا لے، باپ کا کلیجہ جلتا ہے کہ میں جو ہے بھوکا رہ جاؤں لیکن میری اولاد بھوکی نہ رہے، تو وہاں تو کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور شریعت کے معاملے میں ہم سمجھوتا کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھی تو کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز کے وقت باپ مصلی پر کھڑا ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اور گھر کے اندر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو لے کر جو ہے خود امام بن کر نماز پڑھائے، اور نماز کے بعد بچوں کو تعلیم دے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کیا کرتے تھے، کون سی تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور آیت الکرسی جو ہے پڑھتے تھے، ہم کو بھی آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اللہ جو ہے اس کی برکت سے یہ تمام اثرات سے حفاظت کر لیتے ہیں، ہم کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا، ہم خود اپنی جو ہے حفاظت کا جو ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کو جو ہے ہم پابندی کے ساتھ اس پر جو ہے عمل کر لیں تو دنیاوی کوئی تکلیفیں ہم کو جو ہے پریشان نہیں کر سکتی۔ دنیا ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی اور ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، تو یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہمارے لیے جو ہے وقت ہی وقت ہے، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے کیا فائدے، اور اس کے پڑھنے سے جو ہے اللہ جادو سے حفاظت کرتے ہیں، جناتوں سے حفاظت کرتے ہیں، اس کو صبح اور شام پڑھنا چاہیے۔ ہم جو ہے اپنے بچوں کو اگر یاد نہیں تو منہ زبانی اس کو یاد کروائیں، اور یاسین شریف منہ زبانی یاد کروائیں، سورہ واقعہ منہ زبانی یاد کروائیں۔ میرا بچہ جو ہے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا، اللہ اس کی برکت سے کبھی جو ہے ہمارے گھر میں فقر اور فاقہ نہیں لائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام میرے ذہن میں نہیں، آخری وقت تھا، دنیا سے جانے کا وقت تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ فلانے صحابی کا آخری وقت ہے اور ان کی جو ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کہیں جو ہے ان کے دل پر صدمہ نہ ہو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، کھانا اور پینا کس طرح سے ہوگا، کوئی بیٹا بھی نہیں اور کوئی جائیداد بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ جو ہے کچھ ہدیے کی چیزیں لے کر، دینار یا درہم لے کر پہنچے اور کہا کہ بھائی تم دنیا سے جا رہے ہو اور تمہاری بیٹیاں ہیں، میں تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنی آنکھیں کھولی اور جو ہے حضرت عثمان غنی کو کہا شکریہ، تم لے کر آئے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تم اپنا مال اپنے پاس رہنے دو۔ میں نے اپنی سب بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فقر اور فاقہ نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے کہ میرے بچیاں کبھی بھوک سے نہیں مرے گی۔ تو پتا چلا کہ یہ وقت ہے ہم جو ہے تب سورہ ملک اپنے بچوں کو یاد کروائیں، سورہ واقعہ یاد کروائیں، اس کے پیچھے ہم اپنا ٹائم دیں۔ تو خیر حدیث شریف جو ترمذی شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کر لو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو۔ یہ زبان کبھی کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کبھی جو ہے کسی کے بارے میں ہیل فیل بول لیتی ہے، غیبت ہو گئی، حسد ہو گیا، یہ ساری جو ہے تکلیفیں، مصیبت، پریشانیاں، پھر اس کی نحوست سے جو ہے ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق کبھی نہیں ہوتی، ہم کو پتہ نہیں چلتا، ہم سوچتے ہیں آج قرآن کیوں نہیں پڑھا، بھئی کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے آج اپنا کلام پڑھنے سے ہم کو محروم کر دیا، 40 درود پڑھنے سے اللہ نے محروم کر دیا، نماز جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، آج جو ہے دھیان نماز میں نہیں رہا، کون سا گناہ ہو گیا؟ مجھے جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، میری ماں کے خلاف، میرے باپ کے خلاف، میرے شوہر کے خلاف، میری بیوی کے خلاف، میرے بچوں کے خلاف، میرے رشتہ داروں کے خلاف، میرے پڑوسیوں کے خلاف، میرے جو ہے ملنے جلنے والوں کے خلاف یہ زبان کہیں استعمال تو نہیں ہو رہی، مجھے جو ہے فوراً معافی مانگنی چاہیے، جس کی میں نے غیبت کی اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو خیر حدیث میں پہلی بات بتلائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسری بات بتلائی کہ اپنے گناہ کو یاد کر کر کے رویا کرو۔
یہ نہیں کہا کہ دوسرے کے گناہ یاد کر کے رو۔ آج ہم جو ہے دوسروں کے گناہ یاد کر کر کہتے ہیں کہ اس کی نحوست سے آج محلے میں یہ ہو گیا، اس کی نحوست سے آج یہ ہوا۔ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث میں میرے نبی نے حکم دیا کہ اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا کرو کہ اللہ میں بڑا پاپی، بڑا مجرم، بڑا خطاکار، میرے گناہ کی نحوست ہے کہ آج جو ہے ہمارے محلے میں بے برکتی ہے، ہمارے محلے میں یہ پریشانی ہے، ہمارے محلے میں یہ جو ہے تکلیفیں ہیں، یہ میرے گناہ کی نحوست ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا کریں۔ اور تیسری بات حدیث شریف میں بتلائی کہ اپنا فارغ وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارا جائے۔ روزانہ تو ہم ادھر ادھر رہتے تھے، اپنی بیوی بچوں کی خیر خبر ہم نہیں رکھتے تھے۔ اب جو ہے یہ وقت ملا ہے، جو لوگ رکھتے تھے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن آج جو ہے خاص طور پر یہ وقت ملا ہے، اس میں جو ہے ہم اپنا فارغ وقت گھر ہی میں گزار رہے ہیں، لیکن ان اوقات کو نظام الاوقات کے ذریعے سے ترتیب دی جائے کہ فلانے وقت پر ہم تہجد پڑھیں گے، فلانے وقت پر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، فلانے وقت پر ہم ذکر کریں گے، فلانے وقت پر ہم حزب الاعظم پڑھیں گے، فلانے وقت پر ہم 40 درود پڑھیں گے، فلانے وقت پر ہم فرائض کا مذاکرہ کریں گے، فلانے وقت پر ہم سنتوں کا مذاکرہ کریں گے۔ تو یہ تمام اوقات کو ترتیب دے دی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی عمل میں رہیں گے، ہم بھی عمل میں رہیں گے، اور ایک جو ہے تربیت کا پہلو بھی ہوگا۔ پھر اللہ سے رات کو دعا کرنی ہے، اے اللہ جو ظاہری تربیت میں نے کی، اصل تربیت کرنے والے تو آپ ہیں، آپ میری اور میرے بچوں کی صحیح تربیت فرما دیجئے۔ تو حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ پیارے آقا کی ایک ایک سنت اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو نمازوں کا پابند بنا دیجئے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم نظام الاوقات بنانے والا بنا دیجئے، نظام الاوقات کی ترتیب پر چلنے والا بنا دیجئے، گناہ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اپنے خزانے سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی مریض ہاسپٹلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مولا کریم آپ اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم کسی کے بچے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، نہ معلوم کون کون جو ہے ہاسپٹلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مولا کریم سب کو شفا کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اپنے گھروں پر واپس لوٹا دیجئے۔ مولا کریم مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے، اپنے گناہوں پر رونے والا بنا دیجئے، مخلوق کے عیوب سے ہماری نگاہوں کو ہٹا دیجئے۔ مولا کریم حسد سے، کینے سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ظاہری اور باطنی امراض سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے دل کے اوپر اور ہم سب کے اوپر اپنی رحمت والی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا کریم ہم بڑے صدمے اور بڑے غمگین ہیں، مولا کریم ہمارے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، مولا کریم ہم سب کے سب
خطاکار ہیں، آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مولا کریم اگر یہ مجمع، اگر یہ جو ہے سننے والے اگر کسی کے دروازے پر چلے جائیں اور کہہ دیں کہ آدھی روٹی کا سوال ہے، مولا کریم وہ گھر والا اس کو آدھی روٹی دے دے گا، اور کبھی وہ گھر والے نے نہیں بھی دی تو یہ مانگنے والا دوسرے دروازے پر چلا جائے گا کہ یہاں سے نہیں ملی تو یہاں سے مل جائے گی۔ مولا کریم ہمارے سامنے آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں۔ مولا کریم رحمت والا دروازہ کھول دیجئے، رحمت والا دروازہ کھول دیجئے۔ مولا کریم یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت آپ آسمان دنیا پر آ کر پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال۔ مولا کریم ہم سب کے سب بھیکاری، ہم سب کے سب پریشان حال آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مولا کریم رحمت والا دروازہ کھول دیجئے۔ اگر آپ نے رحمت والا دروازہ نہ کھولا، دشمن ویسے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے خون اور پیشاب کے پیاسے ہیں۔ مولا کریم وہ ہمارے بدن کو نوچ ڈالیں گے، ہماری زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیں گے، ہمارے گھروں کو اور کاروباروں کو ویران کر دیں گے۔ مولا کریم رحمت والا دروازہ کھول دیجئے۔ مولا کریم جو کچھ غلطیاں ہوئی اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مولا کریم پچھلے گناہوں پر ہم شرمندہ ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس بھی لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم حرمین کے دروازے کھول دیجئے۔ مولا کریم سال بھر میں ہم صدموں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ آپ کے دروازے پر آتے تھے کہ چلو رب کے سامنے اپنی ساری فریاد کریں گے۔ مولا کریم حرم پاک کے دروازوں کو عافیت کے ساتھ کھول دیجئے، پیارے آقا کے روضے مبارک کو عافیت کے ساتھ کھول دیجئے۔ مولا کریم ہم غمگین وہاں پہنچتے تھے، پیارے آقا کو اپنی داستان سنایا کرتے تھے۔ مولا کریم اب جائیں تو کہاں جائیں؟ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، حرمین کے دروازوں کو کھول دیجئے اور ہم سب کا جانا آسان فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل اور کرم سے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔